جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تحفظ دین میڈیا میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور ہمارے خصوصی شو پرائم ٹائم میں میں ہوں آپ کو دوست ابرار الحق۔ ناظرین، کل اپوزیشن پارٹیوں کی دوسری میٹنگ ختم ہوئی۔ بیشتر نام نہاد سیکولر پارٹیوں کو اپوزیشن کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمام پارٹیوں کو مشترکہ پلیٹ فارم کا نام بھی انڈیا رکھا گیا ہے، لیکن تعجب ہے کہ مسلمان جو کہ ملک میں 15 سے 20 یا بلکہ اس سے زائد فیصد پر ہیں، ان کی نمائندگی کرنے والے کسی اہم مسلم لیڈر جیسے مولانا بدر الدین اجمل، اسد الدین اویسی صاحب وغیرہ میں سے کسی کو بھی میٹنگ میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ کشمیر سے محبوبہ مفتی وغیرہ کو شریک کیا گیا، لیکن ان کا کوئی خاص اثر کشمیر کے علاوہ ملک کے کسی دوسرے حصے میں نہیں ہے۔ جب اپوزیشن کی پہلی میٹنگ میں کوئی مسلم لیڈر نہیں دکھا تو امید تھی کہ اگلی میٹنگ میں شاید پلیٹ فارم پر کچھ کشادہ ہو، اس میں جگہ ملے۔ پلیٹ فارم تھوڑا کشادہ تو ہوا، لیکن حالیہ میٹنگ میں بھی کسی مسلم لیڈر کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی اور کسی کو مدعو بھی نہیں کیا گیا۔ اپوزیشن پارٹیاں مسلمانوں کا ووٹ تو چاہتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی قیادت نہیں چاہتی، یعنی کہ مسلمانوں کو وہ جوتیوں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اب اس موڑ پر مسلمان کیا کریں؟ مسلمانوں پر افسوس تو اس بات کا ہے کہ غیر سیاسی جماعتیں مسلمانوں نے اب تک کے بہت بنائی ہیں، لیکن قاعدے کی سیاسی پارٹی اب تک کے ایک بھی نہیں بن سکی۔ میری ناقص رائے میں آنن فانن مسلمانوں کو تو یہ کرنا چاہیے کہ جتنی بھی بڑی بڑی جماعتیں ہیں جیسے جمعیت علماء ہند، مسلم پرسنل لاء بورڈ، جماعت اسلامی، جمعیت اہل حدیث اور سنی جماعت وغیرہ، تمام جماعتیں ایک دو دن میں میٹنگ کر کے ایک مشترکہ سیاسی پارٹی کی بنیاد ڈالیں، یا تمام جماعتیں مل کر مولانا بدر الدین اجمل صاحب اور اسد الدین اویسی وغیرہ کے بیک زبان حمایت کا اعلان کر دیں اور ایک پریس کانفرنس کر کے باقاعدہ اعلان کر دیں کہ ان پارٹیوں کو اپوزیشن اتحاد میں اگر شریک نہ کیا گیا اور انہیں متعینہ سیٹ نہ دی گئی تو ہم مسلمانوں کا اپوزیشن کو ایک ووٹ بھی نہیں ملے گا۔ مسلمانوں کو کیجریوال سے سبق لینا چاہیے، اس نے اپنی بات اور کانگریس سے حمایت لے کر پھر اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنا ہے۔ مسلمانوں کو اب ایسا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے جس سے اپوزیشن جو کہ اب تک یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان آخر جائیں گا کہاں، ہمارے پاس ہی اس کو لوٹ کر آنا ہے، تو ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ مسلمان کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی تدابیر ہو سکتی ہیں جس سے مسلمان سیاست میں اپنا دم خم پیدا کر سکے۔ لیکن ناظرین، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان حالات میں ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنا سیاسی دم خم بنائیں، اس لیے کہ یکسر سول کوڈ کی اور اس طرح کے جتنے بھی اسلام مخالف مدعے ہیں، اس مسائل کو اٹھانے کی جب باری آتی ہے تب غیر مسلم لیڈر، چاہے وہ مسلمانوں کے کتنے ہی ہمدرد کیوں نہ ہوں، یہ اپنے حقیقی آقاؤں کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں اپنے ہی مسلم لیڈر اور امیدوار جو ہے تو منتخب کرنا ہوگا۔ حکمت اور مصلحت کی آڑ میں اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کو پس پشت ڈال کر ہماری آنے والی نسلوں کی فکر کرنا ہوگی، تب جا کر ہمارا مستقبل اور حال تابناک ہو سکتا ہے، ورنہ صورتحال کیا ہے یہ سب ہم سب جو ہے تو اس کو جانتے ہیں اور ہم کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں، اور کچھ باتیں تو ایسی ہیں جس پر کبھی بھروسہ کرنا، یقین کرنا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ خیر ناظرین، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے مختصر سا اور اہم پیغام یہی تھا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اگلے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔